ان کی جان کو ظاہری بات ہے ہر بھائی استعمال کریں گے، یہ فیشسٹ حکومت، اور اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری سب سے اہم بات ابھی یہاں پہ آتے ہیں کہ ہمارے ممبران کو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سے اریسٹ کیا گیا، ان کو زد و کوب کیا گیا۔ یہاں پہ تو ڈرامہ سیریل 9 مئی کا چلتا رہا اور کہتے رہے کہ جی جناح ہاؤس پہ اٹیک۔ میں نے کل فلور آف دا ہاؤس پہ بھی یہ بات کہی تھی کہ سب سے پہلے اسی شہر میں کالج میں پڑھتا رہا، کالج میں، اور میں نے کہا تھا اسپیکر صاحب آپ ہی ادھر پڑھے، ہم میں تو کسی کو نہیں پتا تھا یہ جناح ہاؤس ہے، کور کمانڈر ہاؤس کے نام سے جانا پہچانا جاتا تھا۔ تو وہ ایک پورا ڈرامہ رچایا گیا اور 8 فروری کو عوام نے اس ڈرامہ سیریل کو چیپٹر اس کا بند کر کے اس کو دفنا دیا۔ اس کے بعد ہر بات جو ہوتی ہے وہ شروع ہوتی ہے، وہ 9 مئی سے یہ لوگ شروع کرتے ہیں۔ تو لہٰذا خدا را جو ثانیہ پارلیمنٹ ہوا ہے 9 سپتمبر کا اور 10 سپتمبر کا، اس کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ یہاں پہ آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں۔ یہاں پہ میں ابھی بات کروں گا، کل میں نے بات بھی کی تھی کہ ISI اور آپ کا IB وزیر اعظم پاکستان کو رپورٹ کرتے ہیں، ملٹری انٹیلیجنس اور فیلڈ انٹیلیجنس یونٹ یہ چیف آف دی آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر کو رپورٹ کرتے ہیں۔ دونوں اشخاص جنرل عاصم منیر بھی اور شہباز شریف یہ فل فور انکوائری آرڈر کریں کہ کون سی انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگوں نے آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی، ضابطے کی خلاف ورزی کی، اور پارلیمنٹ ہاؤس پہ داخل ہوئے اور MNAs کو وہاں پہ گھسیٹ کے اور زد و کوب کرتے ہوئے اور مکے مارتے ہوئے وہاں سے لے کے گئے۔ یہاں پہ میں DG ISPR کو بھی مخاطب ہوں گا کہ DG ISPR آپ تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ رولز اور ریگولیشن کی پاسداری کرتے ہیں، تو یہ آپ فل فور انکوائری کرائیں اور اس کے بعد وہ انکوائری جو ہے وہ سامنے آنی چاہیے، اور جو لوگ اور افسران اور آپ کے ڈائریکٹر جنرل صاحبان کسی بھی انٹیلیجنس ایجنسی کے ہوں، چاہے وہ ISI ہو، MI ہو، IB ہو، FI ہو، اسپیشل برانچ ہو، وہ اس میں اب ملوث پائے گئے کیونکہ وہ نقاب پوش ہوتے ہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور سخت سے سخت سزا دی جائے۔ آخر میں بات کروں گا کہ ہمارے جناب بلوچ صاحب کو ان کو اس وقت قید میں رکھا گیا ہے، MNA صاحب کو، ان کی فیملی کو پہلے زد و کوب کیا گیا، ان کو اغوا کیا گیا، اور ابھی بلوچ صاحب جو ہیں وہ اس وقت بھی زیر حراست ہیں، ان کو فل فور رہا کیا جائے اور پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان جتنے دن جیل میں ہوں گے اس کی ذمہ داری اس موجودہ قوم 47 کی فیشسٹ حکومت کی ہوگی اور ان کو اتنا ہی خطرہ ان کی جان کو زیادہ ہوتا جائے گا۔ دیکھیں جی، عمران خان صاحب کے خلاف جتنے بھی کیسز اس وقت ہیں وہ سب کے سب بوگس کیسز ہیں، ان کو گزشتہ کل یا پرسوں رہا ہو جانا چاہیے تھا۔ یہ اس فیشسٹ حکومت کی ایک آپ سمجھیں کہ فیشزم ہے کہ ان کو کوشہ خانہ 2 کیس میں اندر رکھا ہوا ہے، القادر ٹرسٹ کیس پہ کوئی نہیں ہے۔ وہاں پہ یہ چیز واضح ہو چکی ہے کہ اگریمنٹ بیریا ٹاؤن اور آپ کے برطانیہ کے NCA نیشنل کرائم ایجنسی کے درمیان تھا۔ پیسہ جو آیا وہ براہ راست سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا، اور لہٰذا کسی قسم کا وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یا کابینہ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ وہ کیس سارے کے سارے جو ان کے ہیں اس وقت کی فیشسٹ حکومت کے یا اسٹیبلشمنٹ میں جو بنائے ہیں وہ سب کے سب ٹھوس ہو کے ختم ہو گئے ہیں۔ کوئی خریدے یا نہ خریدے تو آپ کو پیمنٹ ہوگی، نمبر 1، اور فرنٹ لوڈڈ اس لیے کیونکہ آپ کا 25 سال کا یا IPP ہے تو اس کی ادائیگی قرضے کی اور آپ کے پرنسپل کی اور سود کی وہ 10 سالوں میں ہو جاتی ہے۔ یہ سب کے سب کانٹریکٹس مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے دوران ہوئے تھے۔ ہمارے دوران رینیویبل انرجی جو سولر کے شمسی توانائی کے 2018 کے شروع میں 16 سینٹ پر یونٹ پہ کیے تھے، جس وقت میں وزیر توانائی تھا، ہم نے وہ ریٹ جو ہمارے دور میں ہوئے تھے وہ 2.5 سینٹ میں لے آئے تھے۔